الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ احکام سلطانیہ میں سے یہ نواں حکم ہے، اور جب چلو تم زمین میں بس نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ کمی کر دو تم نماز میں سے۔ اب الصلاۃ کے نیچے لکھنا ہے رباعی سے، رباعی سے مراد ہے 4 رکعتوں والی نماز، اس میں کمی کر دو۔ ان خفتم پر 2 لفظ لکھنے ہیں خاص طور پر، بس یہ 2 لفظ خاص طور پر۔ ان خفتم اگر تمہیں خطرہ ہو خاص طور پر، ان یفتنکم الذین کفروا کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر ہیں تمہارے لیے دشمن کھلم کھلا۔ اب پیچھے آ جائیں، میں نے آپ احباب کو ایک تو جملہ یہ لکھوایا تھا کہ سفر جہاد میں ذرا حاشیے کو دیکھیں، بوجہ خوف قصر کا حکم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سفر جہاد کے لیے ہوتے تھے جن میں دشمن کا خوف ہوتا تھا، اس لیے ان خفتوں کی قید بڑھائی۔ یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 1 کیا اور عمرے 2 کیے، باقی جتنے بھی آپ کے سفر تھے وہ جہاد کے لیے ہوتے تھے، اس لیے ان خفتوں کی قید بڑھائی گئی۔ میں نے آپ کو یہ بھی حاشیہ لکھوا دیا کہ نمازیں 2 ہیں، ایک تو ہے صلاۃ سفر، اس کا میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، اس میں قصر عدد ہے۔ کیا مطلب قصر عدد کا؟ مثلا ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، عشاء کے 2 فرض، اور دوسرا آپ کو لکھوایا تھا صلاۃ خوف، اس میں قصر حیت ہے، شکل میں تبدیلی کر دینا۔ وہ کیسے ہے؟ بولنا جائز ہے، چلنا جائز ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے 4 اور قسمیں آپ کو لکھوائی ہیں، ذرا یہ حاشیہ مشکل ہے، اس حاشیے کو دیکھیں۔ احوال 4 میں نے آپ کو لکھوائے تھے اور ساتھ ساتھ حکم بھی لکھوائے ہیں۔ نمبر 1 سفر مال خوف، ایک تو سفر ہے اور پھر دشمن کا خطرہ بھی ہے، تو اس کا حکم لکھوایا تھا قصر عدد میں وحیت۔ اب 4 کی ایک تو 2 کرنی ہے، 2 کیوں کرنی ہے؟ سفر کی وجہ سے، کیونکہ سفر ہے، اور حیت میں تبدیلی کیوں کرنی ہے؟ دشمن کا خوف ہے۔ تو آپ کو حکم اس کا لکھوایا تھا 4 رکعت کی 2 اور شکل تبدیل۔ دوسری قسم آپ کو لکھوائی ہے اقامت مال امن۔ اب بندہ مقیم ہے اور ہے بھی امن، تو حکم اتمام عدد و حیات، پڑھنی بھی 4 پڑھے گی اور شکل بھی وہی ہوگی جیسے ہماری عام نمازوں میں ہوتی ہے، امن بھی ہے مقیم بھی ہے۔ تیسری قسم آپ کو لکھوائی تھی سفر مال امن، ایک تو سفر ہے اور سفر میں امن بھی ہے، تو حکم اس کا کیا ہوگا؟ قصر عدد میں اب سفر میں 4 کی 2 کریں گے اور اتمام حیات شکل میں تبدیلی نہیں کریں گے، شکل وہی رہے گی کیونکہ دشمن کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور چوتھا آپ کو لکھوایا تھا اقامت مال خوف، ایک تو بندہ مقیم ہو لیکن اس میں خطرہ ہے، اب تو حکم اتمام عدد، گنتی تو پوری کرنی ہے، رکعتیں تو 4 پڑھنی ہیں، ما کسر الحیت، حیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ان خفتوں پر ذرا غور کریں۔ یہ معنی نہیں کر رہا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کمی کر دو 4 رکعت کی نماز میں سے، اگر تمہیں خوف ہو، یعنی اگر خوف نہ ہو تو پھر کمی نہیں کر سکتے نا۔ میں نے آپ کو اس کا جواب لکھوا دیا ہے، ان خفتوں کی قید اس لیے بڑھائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہوتے ہی جہاد کے لیے تھے اور ان میں دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا۔ ایک اور چھوٹی سی بات میرے طرف دیکھ کر سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت
اللہ نے تو فرمایا ہے ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو تو نماز کم کرو، 4 کی 2 پڑھو۔ اب تو کوئی خوف نہیں رہا، اب تو امن ہے، اللہ کریم نے ہمیں غلبہ دے دیا، تو اب ہم نماز پوری پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کریم نے تمہیں رخصت دی ہے، اللہ اس رخصت سے خوش ہوتا ہے۔ اب فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز میں قصر کرنا، میں نے اس کی چند باتیں آپ کو لکھوائی ہیں، وہ ذرا حاشیے کو دیکھیں غور سے۔ تقصروا پر نمبر 1 قصر عدد میں 4 کی 2 رکعت، نمبر 2 قصر کیف میں، کیفیت میں، مثلا سنت مؤکدہ جو ہیں یہ سنت زوائد بن گئی، جو سنت مؤکدہ یہ نوافل بن گئی ہیں، اب بندہ پڑھے تو ثواب ہے اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نمبر 3 قصر قرات میں، کہ طویل قرات قصیر ہو جائے گی۔ اب مثلا صبح کی نماز کے اندر ہم لمبی قرات پڑھتے ہیں، لیکن سفر کے اندر بندہ مختصر پڑھ لے۔ اسی طرح قصر اوراد میں، اوراد ورد کی جمع ہے، جو بندہ کم از کم 3 بار تو پڑھتا ہے۔ جب حالت ہم قیام میں ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو بندہ سفر کے اندر اگر 1 دفعہ پڑھے سبحان ربی العظیم ٹھیک ہے، بندہ سبحان ربی الاعلیٰ 1 دفعہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قصر اوراد میں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ انہوں نے سنایا۔ حضرت شیخ ویسا والے فرمانے لگے کہ ہم حضرت شیخ پنجپیر کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، 3-4 ہم ان کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے عالم تھے، یوں نہیں ہے کہ ہم جیسے کوئی معمولی ناقص لوگ سے۔ تو حضرت شیخ پنجپیر اور ہم 4-5 ساتھی تھے شاگرد ان کے، ہم ہری پور میں رکے تو نماز پڑھنی تھی، تو حضرت نے فرمایا تکبیر پڑھو، جماعت کرا دے۔ ایک عالم نے کہا جو ان کے شاگرد تھے، میں ذرا وضو کر رہا ہوں، تو حضرت شیخ غصے ہو گئے، انہوں نے کہا تم سفر کر رہے ہو اور وضو نہیں ہے تمہارا؟ تو خیر وہ جلدی جلدی مولوی صاحب گئے، وضو کر کے آئے۔ دیکھیں حضرت اتنا تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم وضو کریں اور وضو کے ساتھ سفر کریں، یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے۔ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ غصے ہو گئے اور حیران ہو گئے، تم سفر کرے اور وضو نہیں ہے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے تو وضو کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی تقوی والی بات ہے۔ اللہ اللہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب طریقہ قصر، اس پر عنوان لکھنا ہے جی۔ جب آپ قرآن کھولیں گے پھر آپ کو ان چیزوں کے فوائد کا انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے کتنی محنت کی ہے آپ کے لیے۔ وَإِذَا كُنْتَ کے اوپر عنوان کیا ہے؟ طریقہ قصر۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اس کے نیچے صلاۃ خوف بھی لکھ لیں، یہ صلاۃ خوف کا بیان ہو رہا ہے۔ اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، ان میں، یا لکھیں آپ کا نائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کا نائب ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس قائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نماز۔ اب 1000 بندہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پر چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، ماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 500 بندے آپ کے پیچھے آ جائیں اور 500 دشمن کے سامنے کھڑے رہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ لیے رکھیں أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا مختصر اسلحہ۔ یہ جو نماز پڑھنے والے 500 بندے ہیں آپ کے پیچھے، مختصر اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلحتہم کے نیچے مختصر لکھ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پر جس وقت وہ سجدہ کر لیں، سجدے سے مراد ہے 1 رکعت پڑھنا، نیچے لکھ لیں، یعنی 1 رکعت پڑھ لیں، قلم اوپر رکھیں جی۔ جب جس وقت سجدہ کر لیں وہ 500 بندے 1 رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس ہو جائیں پیچھے تمہارے، وہ چلے جائیں۔ تو نماز خوف کے اندر چلنا پھرنا تو منع ہے نہیں، بولنا بھی منع نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، وہ چلے جائیں۔ وہ 500 بندے دشمنوں کے سامنے چلے جائیں اور جو دشمنوں کے سامنے 500 کھڑے تھے وہ آپ کے پیچھے آ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ،
اور چاہیے کہ آ جائے جماعت دوسری لم یصلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا معک بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ لیے رکھیں حِذْرَهُمْ بچاؤ اپنا کچھ نہ کچھ ہتھیار ان کے پاس بھی ہونے چاہیے ڈھال وغیرہ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا مختصر اسلحہ اپنی ڈھالے وغیرہ جن سے دشمن سے بچا جاتا ہے وہ بھی اور اسلحہ بھی لیے رکھیں اب مولانا میری طرف دیکھیں ذرا سر اٹھائیں مہربانی کریں میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو دینا ہے آپ توجہ کریں گے بات انشاءاللہ حل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں امامت کے مصلی پر میں مثال دے رہا ہوں 500 بندے آئے آپ نے ایک رکعت پڑھائی ایک رکعت جب 2 سجدے پورے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو آپ کی کون سی رکعت ہوگی اب دوسری وہ بندے چلے گئے اب دوسری جماعت 500 بندے پیچھے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری رکعت پڑھائیں گے اور یہ جو بعد میں آئے انہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا لیکن یہ سلام نہیں پھیریں گے یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے انہوں نے دوسری رکعت پوری کی سلام پھیرا یہ چلے گئے پھر وہ پہلے آ گئے انہوں نے اپنی ایک رکعت جو چھوڑ کر گئے تھے وہ رکعت پوری کی نماز پوری ہو گئی اچھا اب جو بات میں نے آپ کو لکھوانی ہے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ دیکھیں فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اس پر لکھیں 2 لفظ اشارہ حجیت حدیث اب میں اس کو فٹ کرتا ہوں لیکن معنی پھر پیچھے سے کرتا ہوں فَإِذَا سَجَدُوا پر جس وقت وہ سجدہ کر لیں وہ پہلی جماعت ایک رکعت پوری کر لیں فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ پر چاہیے کہ ہو جائیں وہ پیچھے تمہارے وہ چلے جائیں اب وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے جماعت دوسری لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ جائیں فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پر چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ کس طریقے سے پڑھیں گے یہ طریقہ حدیث سے پتہ چلے گا یہ طریقہ کس سے پتہ چلے گا اگر قرآن کو نہ مانے تو حدیث کو نہ مانے تو قرآن میں تو طریقہ نہیں ہے طریقے کا پتہ حدیث سے چلے گا تو اس میں اشارہ ہے حجیت حدیث کا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ چاہتے ہیں کافر یہ علت ہے یا خضو کی نیچے لکھ لیں علت یا خضو وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ان کے بعد ہتھیار کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے مختصر کیوں ہونے چاہیے خواہش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر خواہش کرتے ہیں لو تغفلون تمہارے غافل ہونے کی اب میں مصدری معنی کہ لو مصدریہ ہے اس لیے میں نے مصدر والا معنی کیا چاہتے ہیں کافر کیا چاہتے ہیں کافر تمہارا غافل ہونا ان اسلحتکم تمہارے اسلحے سے تمہارے اپنے اسلحے سے تم غافل ہو جاؤ وامتعتکم اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ پھر فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ پس وہ حملہ کر دے کافر تم پر میلۃ واحدہ حملہ کرنا یک بارگی وہ تو چاہتے ہیں ذرا غفلت ہو ہم حملہ کریں اور ختم کر دیں میں آیت پوری کروں پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں جب 2 گانا نماز ہو اب مثلا مغرب کی نماز ہے اس کی تو 3 رکعتیں ہیں تو اب 1 رکعت پڑھ کر جماعت چلی جائے وہ دوسری آئے گی وہ 2 رکعتیں آپ کے پیچھے پڑھے گی پھر وہ چلی جائے گی پھر پہلی آئے گی وہ اپنی 2 رکعت یہ انداز ہے اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے مثلا ہے حالت قیام کے اندر اور دشمن سامنے آ گیا مقابلہ کرنا ہے اسے تو امام 4 رکعت پڑھے گا پھر دونوں جماعتوں کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی یہ بات سمجھ آ گئی دوستوں کو آپ نے ہاں بھی نہیں کی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر ہو تمہارے ساتھ تکلیف
مما درن بارش کی وجہ سے سخت بارش برس رہی ہے، او کنتم مرضا یا ہو تم بیمار، پھر کوئی گناہ نہیں ہے کس معاملے میں، ان تدعوا اسلحتکم کہ اتار کر رکھ دو تم زائد اسلحہ اپنا، زائد کا لفظ لکھیں، بارش کی وجہ سے سارا اسلحہ اٹھانے میں تکلیف ہے، تم بیمار ہو سارے ہتھیار اٹھانے میں تکلیف ہے، تو رکھ دو تم زائد اسلحہ اپنا، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور لیے رکھو تم ضروری بچاؤ اپنا، حِذْرَكُمْ پر ضروری لکھیں۔ ان اللہ عد للکافرین، کفار کی عداوت کا انتظام اللہ نے صرف دنیا میں نہیں کیا بلکہ آخرت میں بھی انتظام کیا ہے، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہیناً ذلیل کرنے والا۔ مولانا اللہ یہ بھی تو فرماتا تھا دو جماعتیں کرا لو، آپ نے میرے جملے پر غور بھی نہیں کیا، دو جماعت، ایک بندہ آیا پیچھے تو اللہ اکبر جماعت شروع، وہ چلے گئے اور محلے والے بھاگ کر جماعت نہ کریں جی، اللہ کہہ سکتا تھا دو جماعتیں، نماز کو آدھا آدھا اللہ نے کر دیا ایک ایک رکعت، لیکن دو جماعتوں کی اجازت نہیں دی۔ آپ غور تو کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہاں لوگوں نے آج کل مذاق بنایا ہوا ہے، دو چار بندے محلے والے جماعت نہ کرانے، اللہ اکبر، پھر وہ گئے اور آ گئے جماعت نہ کرانے۔ تو بار بار جماعت کرانے کی اجازت تو وہاں ہے جہاں مثلا پیٹرول پمپ والی مسجد ہے یا کوئی اڈا ہے، اڈے والی مسجد ہے جس میں باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، مسافر آتے ہیں نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں تو دوسری جماعت کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن جو محلے کی مستقل مسجد ہے جس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہے ٹائم پر امام مقرر، وہاں بار بار جماعتیں کرانے کا کیا مطلب؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ دوسری جماعت کی اللہ نے اجازت نماز کو آدھا آدھا کر دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اور جب پوری کر لو تم نماز خوف، صلاۃ پر لکھیں خوف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا بس ذکر کرو اللہ کریم کا کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اپنی کروٹوں پر، اب صرف اللہ کو پکارو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جس وقت تم مطمئن ہو جاؤ، نیچے لکھیں سفر و خوف سے، مطمئن ہو جاؤ سفر و خوف سے، سفر بھی نہیں رہا خوف بھی نہیں رہا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پس قائم کرو نماز، نیچے لکھیں اصلی قاعدے کے مطابق، کیا لکھنا ہے؟ اصلی قاعدے کے مطابق نماز، اب سفر بھی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے، نماز قائم کرو اصلی قاعدے کے مطابق۔ ان الصلاۃ علت یقینا نماز کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز ہے ایمانداروں پر فرض، کتابا فرض، موقوتا وقت مقرر پر، وقت مقرر پر نماز فرض ہے۔ اب نماز فرض ہے، ادا کرنا بھی ضروری تھا اور وقت بھی آ گیا ہے، پڑھنی بھی وقت پر ہے، تو شکل اللہ نے تبدیل کر دی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں آپ کو واقعہ سناؤں، ہم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال سن 2001 کی بات ہوگی، 1 بجے کا ٹائم تھا، کوئی 5 منٹ اوپر نیچے ہوں گے، تو حبشی ڈرائیور تھا کالا سیاہ، اس نے گاڑی روکی، تو میرے باقی ساتھی رہ گئے تھے مدینہ طیبہ اور میں اکیلا آ رہا تھا مکہ مکرمہ۔ اس وقت ہمارا دورہ تفسیر شروع تھا، میں عمرے پر گیا تھا بس 1 ہفتے کے لیے، ساتھی نے کہا، میں نے کہا لمبا ٹائم نہیں ہے، میں نے پیچھے سبق پڑھانا ہوتا ہے ہمارے جو استاد سے، جامع المعقول والمنقول استاد العلماء حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند تھل خوشاب والے، میں نے استادوں کی منت کی تھی آپ 5-6 دن کے لیے سبق پڑھائیں، تو میں عمرے پر جا رہا ہوں، استادوں نے شفقت کی تشریف لے آئے، تو میں نے چونکہ واپس آنا تھا تو میں اکیلا واپس آ رہا تھا، حبشی ڈرائیور نے گاڑی، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں عالی شان اور سپیکر ان میں لگا ہوتا ہے، اس نے مائک اٹھایا، گاڑی روکی اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، صلو صلاۃ الظہر والعصر جمعا، زور اور عصر کٹھی پڑھ لو۔ باقی جو بیچارے تھے احرام باندھ کر حاجی صاحبان مختلف ملکوں کے، کچھ پاکستانی، کوئی انڈیا، کوئی بنگلہ دیش وغیرہ،
وہ چپ کر گئے، اترنے لگے نیچے، مسجد بالکل سامنے تھی جہاں اس نے گاڑی روکی. تو میں نے اس کو عربی میں کہا اصلی صلاۃ العصر فی وقت العصر، میں تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں. وانت فی السفر، تو سفر میں ہے. چیخا، ایک کالا اور پھر غصے ہو جائے تو پتہ نہیں وہ کالے کا کیا بنے گا. وہ سفر میں ہے. اچھا میں نے اس کو عربی میں کہا تقول انت فی السفر، تو کہہ دے سفر میں ہے. فقد قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقرر وقت پر فرض ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری شریف کی دوسری جلد میں ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، رواہ البخاری. حضرت عمر کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی نا، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک جایا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے. ہماری سریکی میں کہتے ہیں سوٹیاں سٹ دے دیں ہم، بس پھر وہ ضد نہیں کرتے تھے. بالکل وہ حبشی ڈرائیور ٹھنڈا ہو گیا. خیر ہم اترے، میں نے تو زور پڑی، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. جنہوں نے پڑھی عصر ساتھ پڑھی، مجھے کیا اس سے. خیر ہم الحمدللہ پہنچ گئے. میں نے عصر کی نماز حرم شریف میں آ کر پڑھی. تو مولانا اب ہمارا سوال ہے غیر مقلدین پر، ظہر کا وقت ہے وہ عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کا وقت ہے عشاء پڑھ لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے. آپ نے ایک بندہ ابھی فوت ہو گیا، ابھی عشاء کی نماز پڑھی فوت ہو گیا، اس سے صبح کی نماز کا اللہ سوال کرے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی، سزا بھگت؟ کیوں؟ جب صبح کا وقت اس پر آیا ہی نہیں، نماز اس پر فرض ہوئی نہیں، اللہ سوال کیوں کرے گا؟ مغرب کے وقت میں جو غیر مقلدین عشاء پڑھ رہے ہیں، جب عشاء کا وقت آیا ہی نہیں ہے، نماز فرض ہوئی نہیں ہے، ادا کیسے ہوگی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ البتہ سورتن جمع کرنا جائز ہے. سورتن سے کیا مراد ہے؟ بس ظہر بندہ بالکل آخری وقت میں پڑھے. میں مثال دیتا ہوں، ظہر کا آخری وقت ہے 3:30 بجے، میں مثال دے رہا ہوں. تو 3:25 پر بندہ ظہر پڑھ لے. اب 2-4 منٹ انتظار کرے، انتظار کے بعد 3:30 میں جب عصر کا وقت داخل ہو گیا عصر پڑھ لے. اب 2 نمازیں اکٹھی ہو گئی. مولانا اجتماع بین الصلاتین جو ہے، نمازوں کو اکٹھا کرنا، یہ صرف عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے. عرفات میں ظہر کی نماز بندہ پڑھے امام کے ساتھ تو پھر عصر ساتھ پڑھنی پڑتی ہے. اور اگر عرفات میں بھی بندہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا جماعت کے ساتھ ظہر، تو پھر دونوں کٹھی نمازیں نہیں پڑھنی، پھر ظہر اپنے وقت پر پڑھنی ہے، عصر اپنے وقت پر پڑھنی ہے. اور مزدلفہ میں جب عرض کیا تھا آپ کو حج کے مسئلے میں، مغرب کا وقت ہو جائے، گولا بجتا ہے، اشارہ ہو گیا، ٹائم داخل ہو گیا، وہاں سے چل پڑو. مزدلفہ پہنچو، رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی ساتھ کٹھے پڑھنی ہے. یہ نمازوں کو جمع کرنے والا مسئلہ عرفات اور مزدلفہ حج کے موقع پر ہے. یہ تو مذاق ہے. ٹائم مغرب کا ہے بندہ عشاء پڑھ لے، ٹائم ظہر کا ہے بندہ عصر پڑھ لے. کچھ بات یاد رہے گی؟ مشکل ہے کہ یاد رہے. آپ نے جب ہاں ہی نہیں کی تو یاد کیسے رہے گی؟ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ترغیب الی القتال. نماز بھی پڑھو لیکن مشرکوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، نہ سستی کرو. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، پیچھا کرنے مشرک قوم کے. ابتغاء کا معنی پیچھا لکھ لیں، پیچھا کرنے قوم پر مشرک قوم کا پیچھا کرنے میں تم سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر ہوتے ہو تم درد والے، علم سے تمہیں تکلیف ہے، زخم ہے، تھکے ہوئے ہو، اگر ہوتے ہو تم درد والے. جزا مقدر، تو کیا ہوا، لکھے اوپر، تو کیا ہوا جزا مقدر. تمہیں تکلیف ہے، تھکے ہوئے ہو، درد ہے تمہیں جسمانی طور پر، تو پھر کیا ہوا؟ اگر تم ہوتے ہو درد والے تو کیا ہوا؟ جزا مقدر. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، بَيَقِينًا وہ کفار درد والے ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم درد والے ہوتے ہو. اگر تمہیں تکلیف ہے، ان کو بھی تو زخم پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وجود مقتضی تقاضا کرنے والی چیز، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ کریم سے، ما اس ثواب کی، ما ثواب
لا یرجون جو مشرکین امید نہیں رکھتے. تکلیف میں تو برابر ہو, ان کو زخم ہے تمہیں زخم ہے, ان کو درد ہے تمہیں درد ہے, لیکن یہ تو سوچو نا ان کو تو ثواب نہیں ہوتا تمہیں تو ثواب ہوگا. اور ہے اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. سامنے حاشیے پر نام لکھ لیں. نمبر 1 توما, توئے کے ساتھ. مفتی صاحب میں قاری نہیں ہوں, یہ مفتی صاحب کتنا بیٹھے نہیں, میں ناراض نہیں ہونا جی, میں قاری نہیں ہوں. تو ماہ, اب پتہ نہیں توئے کیسے نکالتے ہیں مفتی صاحب. تو ماہ, اس کے آگے لکھے منافق. نمبر 2 حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 ان کے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 زید ابن یاسمین یہودی. بس یہ نام لکھ لیے تو اب میری طرف دیکھیں, میں آپ کو واقعہ سناؤں. واقعہ یہ بنا, ایک صحابی تھے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توما نامی منافق بندے نے ان کی چوری کی. دیوار سے سوراخ کیا اور کچھ ہتھیار اٹھائے, اور ایک آٹے کی بوری تھی, آٹے کا تھیلا تھا, وہ اٹھایا اور چوری کر کے لے گیا. اب یہ توما منافق چلتے چلتے جب اپنے گھر پہنچا, بھئی گھر کے اندر جا کر یہ آٹا بھی رکھوں, ہتھیار وغیرہ بھی. وہ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا, وہ تو ساری لکیر لگی ہوئی تھی زمین پر, آٹا گرتا آیا تھا. یہ تو کام خراب ہو گیا. اب جب وہ دیکھیں گے تو میں تو پکڑا جاؤں گا. وہ رفاع رضی اللہ کے گھر سے لے کر توما کے گھر تک آٹے کی لکیر پڑی تھی. اب کیا کروں بھائی, یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا. اس نے کیا کیا, توما نے زید ابن یاسمین ایک یہودی تھا, اس کے پاس چلا گیا. بھئی یہ میرا سامان ہے, یہ امانت رکھو. ٹھیک ہے جی. اس نے ہتھیار بھی رکھ لیا, آٹا بھی رکھ لیا. حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنبھالا سامان, ہتھیار نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, باہر جو دیکھا تو لکیر پڑی تھی. حضرت قتادہ ان کے بھتیجے بڑے سمجھتے, چچا میں تحقیق کرتا ہوں. تحقیق کی, وہ لکیر کے ساتھ آیا, لکیر چلی گئی زید ابن یاسمین یہودی کے گھر تک. اس کو پکڑ لیا, بھائی ہاں تیرے پاس, اسے کہا ہتھیار ہے, آٹا ہے. تو کیسے آئے؟ اس نے کہا میرے پاس تو توما رکھ کیا تھا, امانت. توما, آپ کی خدمت میں فیصلہ پیش ہوا. ہاں بھائی, یہودی بھی آ گیا, توما بھی آ گیا. توما کے سارے منافق جو تھے آس پاس قوم قبیلے والے, وہ بھی, انہوں نے قسمیں اٹھا لی. حضرت زید ابن یاسمین یہودی بےمان ہے, آپ اس کی بات مانتے ہیں, یہ چور ہے, ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے قسمیں اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا. بس ہاتھ ابھی کٹا نہیں تھا, فیصلہ ہو چکا تھا. بھائی بلاؤ ہاتھ کاٹنے والے کو, اس کا ہاتھ کاٹیں. اللہ نے یہ نازل کر دی, میرے محبوب یہ آپ سے غلط فیصلہ کروا رہے ہیں, منافق بےمان. زید ابن یاسمین سچا ہے, توما بےمان ہے, منافق. انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں, ان کی طرفداری نہیں کرنی. یہ قصہ ہے. تو علم غیب والا جھگڑا بھی تو حل ہو گیا, حاضر ناظر ہونے والا جھگڑا بھی حل ہو گیا. آپ حاضر ناظر ہوتے, عالم الغیب ہوتے, زید ابن یاسمین یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیوں کرتے؟ یہ سارا قصہ اسی کے متعلق ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, حکم سلطانی نمبر 9. جی یہ ایک جملہ سامنے لکھیں. پہلے بذریعہ جہاد ان کے زہری شر سے بچنے کا ذکر تھا. یہ ربط لکھوا رہا ہوں. پہلے بذریعہ جہاد ان کے زہری شر سے بچنے کا ذکر تھا. اب ان کے باطنی شر سے بچنے کا ذکر.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ایک ربط ہو گیا، دوسرا ربط لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد پر نکلیں تو فیصلہ اپنے علم کے مطابق نہ کرنا، بلکہ قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرنا، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ بس یہ دوسرا رب درس کر دیا۔ آؤ جی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اس طریقے کے مطابق، بما اس طریقے کے مطابق، اراک اللہ جو سکھایا آپ کو اللہ نے، جو دکھایا یعنی سکھایا، دکھانے سے کیا مراد ہے؟ سکھانا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لِّلْخَائِنِينَ خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمن دفاع کرنے والا۔ خصیمن کا لفظی تو معنی ہے جھگڑا کرنے والا، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنے، مراد ہے دفاع کرنے والا۔ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے، للخائنین کا معنی کیا کیا؟ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ ہو، کیا نہ ہو؟ خصیمن جھگڑا کرنے والا یعنی دفاع کرنے والا۔ واستغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اور بخشش مانگی اللہ کریم سے، کس بات کی؟ آپ نے یہودی کی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یقیناً اللہ کریم ہے بخشنے والا مہربان۔ ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے یعنی نہ دفاع کیجئے ان لوگوں کی جانب سے، یختانون انفسہم جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ دغا دھوکا، جو دھوکا رکھتے ہیں اپنے دل میں، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اس بندے کو۔ خوانن جو خیانت کرنے والا ہو، دغاباز، اسیمن بدکار گناہگار ہو، یستخفون من الناس چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ نہیں چھپ سکتے اللہ کریم سے، وہو معہم اور وہ اللہ کریم ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون جب رات کو مشورہ کرتے ہیں، یبیتون رات کو مشورہ کرتے ہیں، مالا اس بات کا، لا یرضا من القول کہ نہیں راضی اللہ کریم من القول بات میں سے، جس بات پر اللہ راضی نہیں ہے اس کا مشورہ کرتے ہیں رات کو، الزام یاسمین یہودی پر لگا دیں گے۔ اور ہے اللہ کریم جو وہ کام کر رہے ہیں، محیطاً گھیرا کرنے والا علم کے اعتبار سے۔ ہاں انتم زجر یہ تم ہی ہو، ہاؤلا یہ تم ہی ہو نا، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں۔ کچھ صحابہ بھی دفاع کرنے لگ گئے تھے نا، حضرت یہ توما تو سچا ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، توما سارے منافق، تم جھگڑا کرتے ان کی طرف سے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کون جھگڑا کرے گا اللہ کریم سے، یعنی کون دفاع کرے گا ان کا اللہ کے سامنے یوم القیامہ والا۔ دنیا میں تو کر لیتے ہو دفاع، آخرت میں کون کرے گا ان کا دفاع؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ترغیب توبہ، منافقو توبہ کر لو، توبہ کر لو، تم نے غلط کام کیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا جو بندہ کرے سوءً برا کام، نیچے لکھے یعنی چوری، قلم اوپر رکھے جی، چوری کرے، او یظلم نفسا یا ظلم کرے اپنی جان پر، یظلم نفسا کے نیچے جھوٹی گواہی دے کر،
جھوٹی گواہی دے کر چوری کرے، او یظلم نفسا یا ظلم کرے اپنی جان پر جھوٹی شہادت دے کر، ثم یستغفر اللہ پھر معافی مانگ لے اللہ کریم سے، یجد اللہ غفور الرحیم پائے گا اللہ کریم کو بخشنے والا مہربان۔ اب سوئن پر لکھیں متعدی گناہ، یظلم نفسا پر لکھیں لازمی، جس گناہ کا تعلق اپنے آپ سے ہو وہ تو ہو گیا لازمی، اور دوسرے کو نقصان پہنچے مثلا چوری، یہ متعدی گناہ۔ لیکن استغفار کا یہ معنی نہیں ہے میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو بس معافی مانگنے اللہ معاف کر دے گا، نہ، یا بندہ ادا کرے اور یا بندہ اس سے معاف کرائے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تاکید توبہ قرآن بیت اللہ شریف کے خلاف پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تک بندہ جب باب فہد سے داخل ہونا دور سے کب، یہ صرف باب فہد وہ دروازہ ہے کہ جب آپ دروازے سے داخل ہوں بالکل بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے، باقی دروازوں سے نہیں آتا، باقی دروازوں سے بالکل بہت قریب چلے جاؤ تو نظر آتا ہے، لوکیشن ایسی ہے، لیکن باب فہد بالکل سامنے نظر آتی ہے دور سے۔ سبحان اللہ، یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے تم ناراض اللہ کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان اللہ کے پاس آئے ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا تاکید توبہ، جلدی کرے جلدی، تاکید توبہ، جو بندہ کمائے گا گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ پر یقیناً وہ کماتا ہے اپنی جان کے خلاف۔ خلاف میں نے کس کا معنی کیا؟ اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے، نقصان کے لیے، اور ہے اللہ کریم جاننے والا سب کے گناہوں کو، حکمتوں والا مناسب سزا دینے میں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً جو بندہ کمائے گناہ، خطیئتاً کے نیچے لکھیں صغیرہ، اسمن پر لکھیں کبیرہ، جو صغیرہ گناہ کمائے یا جو کمائے غلطی کوئی یا گناہ، ایک انداز، دوسرا انداز، خطیئتاً پر لکھیں چوری، اسمن پر لکھیں جھوٹی قسم، جو بندہ کمائے غلطی گناہ یعنی چوری کرے او اسمن یا گناہ کمائے، جھوٹی قسم اٹھائے، ثم یرمی بہ بریہ پھر تہمت لگاتا ہے اس کی کسی بے گناہ کو، تہمت لگا دے بریئن کسی بے گناہ کو، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور گناہ کھلم کھلا، کرے خود ذمہ دوسروں کے لگائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کے نیچے لکھیں احسان الہی، اللہ کا احسان ہے میرے پیغمبر، یہ تو آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، میں اللہ نے مہربانی کی آپ کو حقیقت بتا دی۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، جزا مقدر یذلوک، لکھیں جی یذلوک، جزا مقدر، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر، یذلو یہ آپ کو بھلوا دیتے۔ میں نے بھلوانے والا معنی کیا ہے، گمراہ کرنے والا معنی نہیں کیا، یہ آپ کو بھلوا دیتے، غلط فیصلہ کروا دیتے۔ لَهُمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یہ علت جزا مقدر کی، البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے، اَن يُضِلُّوكَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیں، یہ تو آپ کو بھلوانا چاہتے تھے، یہودی کا ہاتھ کٹوانا چاہتے تھے، یہ تو اللہ نے فضل کیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نہیں بھلوا رہے مگر اپنے آپ کو، گناہ انہی کو ہوگا بےمان منافقوں کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ نہیں نقصان دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من شیء کسی چیز کا، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، گھاٹا ان کا اپنا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اتاری اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب والحکمہ اور کام کی باتیں، حکمت کام کی باتیں اتاری۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور سکھایا اللہ کریم نے آپ کو وہ کچھ، لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جان سکتے تھے۔
کیا معنی کیا؟ مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہے آپ نہیں جان سکتے تھے، اللہ نے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ آگئے مبتدئین، آمنہ کے لال عالم الغیب ہے، ما کان جو ہو چکا، ما یکون جو ہوگا، سب کو جانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دلیل کہ یہ دلیل ہے علامہ کا ما لم تکن تعلم، ما عموم کے لیے ہوتا ہے جو آپ نہیں جان سکتے تھے، سارے کا سارا اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ لکھے جملہ سامنے۔ نمبر 1، ما سے مراد احکام شرع، عربی کے لفظ بھی لکھنے مفسرین کے، من احکام شرع، من احکام شرع و امور الدین، اس سے مراد ہے شریعت، من احکام شرع و امور الدین، دین کے امور احکام شرع آپ کو سکھائے۔ نمبر 2، ما قبل کا قصہ بتا رہا ہے کہ با خاص ہے، چور توما تھا، حضرت نے یہودی کو چور بنا دیا۔ آپ کو ما کان و ما یکون کا علم نہیں تھا۔ نمبر 3، مولانا اب عوام کو تو یہ من احکام شرع و امور دین سمجھ نہیں آئیں گے، عوام کو آپ کیا بتائیں گے؟ لکھیں اب نمبر 3، اس سورت کے بعد 24 سورتیں اتری، مثلا سورت التوبہ جس میں مسجد زرار کا قصہ ہے، مسجد زرار کا قصہ آپ نے پڑھی ہے سورت التوبہ۔ بھئی آپ نے فرمایا تھا میں اس میں آ کر نماز پڑھوں گا، اللہ نے نماز آپ نے کیا میرے پیغمبر شروع کرا، نہیں گراؤ اس کو، جو آپ غیب جانتے ہوتے تو یہ وعدہ کرتے۔ لکھے آیت عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں اجازت دی ہے منافقوں کو جہاد میں نہ ہو، اگر آپ عالم الغیب ہوتے کیوں اجازت دیتے، اللہ کیوں تنبیہ نازل کرتا ہوں۔ اور اسی سورۃ التوبہ میں لفظ آپ نے پڑھے وہ لکھنے لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ منافقوں کو نہیں جانتے ہم جانتے۔ اور میں نے وہاں عرض بھی کیا تھا آپ کی وفات سے 18 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، نحن نعلمہم لا تعلم، آپ نہیں جانتے ان کو۔ پھر اگر ما کان ما یکون آپ عالم بن گئے تھے تو 24 سورتیں اس کے بعد کیوں اتری ہیں؟ اور نمبر 4 لکھیں کلمہ ما ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتا، بلکہ خاص چیز بھی مراد ہوتی ہے۔ مثلا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ بریکٹ میں لکھ لیں۔ سورۃ الانعام کا ایک حوالہ ہے وہ بھی لکھ لیں، علمتم ما لم تعلموا، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ اب یہ اللہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں علمتم ما لم تعلموا، تو یہودی ما کان ما یکون کے عالم بن گئے تھے، واہ بھائی واہ۔ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ کا والا صحابہ ما کان ما یکون کے عالم بن گئے تھے۔ ہر جگہ ما خاص عموم کے لیے نہیں ہوتا۔ سوال، ماں کے عام کو خاص کر رہے ہو،
کیوں؟ جواب لا عالم الغیب، سورۃ الانعام، لو کنت عالم الغیب، سورۃ اعراف، قل لا یعلم من فی السماوات، اشارہ لکھنا ہے، سورۃ النمل، یہ دلائل ہیں کہ ماں خاص ہے۔ آ جاؤ جی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ حکم سلطانی کے متعلق ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں مولانا۔ جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو، او منافقو، جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو بلکہ نیکی کے لیے مشورے کرو۔ کیا ہی انداز ہے مولانا ہمارے اساتذہ کا، جھوٹی شہادت کے لیے مشورے نہ کرو بلکہ نیکی کے لیے مشورے کرو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی ثواب اور برکت، خیر کا معنی نہیں کوئی ثواب اور برکت، فی کثیر من نجواہم، بیچ بہت ساروں کے ان کے مشوروں میں سے، ان کی سرگوشیوں میں سے کوئی ثواب و برکت نہیں ہے۔ ہاں الا مگر نجوا من امرا، نجوا یہاں مضاف محذوف ہے، الا نجوا من امر، ویسا مگر اس کی سرگوشی، اس کا مشورہ جس نے حکم دیا ہے صدقے کا، اس میں خیر اور ثواب ہے۔ او معروف، یا حکم دیا اس نے نیک بات کا، او اصلاح بین الناس، یا حکم دیا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، صدقے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا، اس مشورے میں خیر ہے۔ ان منافقوں کے مشورے میں خیر اور برکت نہیں ہے۔ اور جو بندہ کرے گا ذالک، یہ کام، ذالک کے نیچے لکھیں صدقہ و نیکی و صلح، جلدی کریں، جو بندہ کرے گا ذالک یہ کام، صدقے والا کام، نیکی والا کام، اصلاح والا کام، ابتغاء مرضات اللہ، واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے، پسند قریب دے گی ہم اس کو اجر بہت بڑا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ثمرہ مخالفت، عنوان لکھیں پھر میں جملہ لکھواؤں آپ کو، جلدی کریں جی، سامنے من یشاقق کے آ جائیں جی، حاشیے پر جملہ لکھیں، غلط مشورے کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مؤمنین کی مخالفت والے، مشورے کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی، غلط مشورے کرنے والے اور نبی و مؤمنین کی مخالفت والے مشورے کرنے والوں کے لیے تخویف اخروی، جو غلط مشورے کرتے ہیں ان کے لیے ڈراوا، جو نبی اور مومنین کی مخالفت میں مشورے کرتے ہیں ان کے لیے تخویف اخروی۔ جو بندہ مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ، واؤ کے نیچے لکھیں یعنی واؤ تفسیریہ، نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا، یعنی پیچھے چلے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ، مومنوں صحابہ کے راستے کے علاوہ، مومن پہلے سب تو پہلے صحابہ تھے نا، مومن صحابہ کے راستے کے علاوہ راستے پہ چلے، نولہ ما تولا، ثمرہ دنیاوی، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ما تولا، جس طرف وہ پھرتا ہے، ہم بھی اس کو کہتے جا بھائی جا تیری مرضی، نولہ ما تولا، ہم اس کو، مولانا نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ دائیں طرف والے ساتھی اونچا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی، یہ باقیوں کو پتہ نہیں آئی، نبی کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا دلیل ہے؟ صحابہ کا جس نے راستہ چھوڑا وہ کیا ہے؟ نبی کا مخالف ہے۔
واو کیا ہے؟ تفسیریہ. نولہی ما تولا ثمرہ دنیاوی، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو ما تولا جس طرح وہ پھرتا ہے، جا بھائی جا جہنم میں جا. ونسلہی یہ دنیاوی ثمرہ تھا. نمبر 2 ونسلہی جہنم اخروی ثمرہ، داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں. وساعت مصیرا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ. وَنَا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جملہ لکھیں. ایمان کی وجہ سے راستہ چھوڑا تو کافر ہو گیا. نولہی لکھیں، نولہی ہم حوالے کر دیں گے اس کو اسی راہ کے جو اس نے خود اپنائی ہے. اس جملے کی گہرائی میں ذرا جائیں، گہرائی میں. اس نے راستہ کیوں چھوڑا صحابہ کا؟ ایمان کی وجہ سے. کہہ دیں کیوں چھوڑا؟ بھائی صحابہ نے یہ راستہ اپنایا ہے، میں نہیں اپناؤں گا. ایمان کی وجہ سے اس نے راستہ چھوڑا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو نسلہ جہنم وساعت مصیرا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حکم سلطانی کے بعد مقصود اصلی کا بیان. نیچے لکھے مقصود اصلی کا بیان. حاشیے پر آ جائیں، ربط لکھواؤں آپ کو. شرک کا ذکر کیونکہ یہ شقاق الرسول کا جزو اعظم ہے. شرک کا ذکر کیونکہ یہ شقاق الرسول، نبی کی مخالفت شقاق الرسول کا جزو اعظم ہے. نبی کی مخالفت کی سب سے بڑی جز کون سی ہے؟ شرک کرنا. اور آگے لکھیں جی، آگے این یدون من دونہ، ایک لفظ لکھ لیں. این یدون سے بیان شرک. وہ شرک ہے کیا؟ آپ کو ان ساری آیتوں کا ربط لکھوا دیا. نبی کی مخالفت کی سب سے بڑی جز شرک کرنا. اور شرک ہے کیا؟ این یدون من دون اللہ. یہ فرمایا یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا اگر شرک پر موت آ گئی اور توبہ نہیں کر سکا، یہ قید ساتھ لگانی ہے. وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بندہ شریک کرے گا اللہ کے ساتھ پس تاکہ وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا دور کا. بعیدن کے نیچے حق. پیچھے یہ کہاں آئی ہے؟ کھولیں مولانا، کھولیں، مہربانی کریں، آپ کو پنجبیر کا تحفہ دوں. آیت کا نمبر بتائیں. 48. یہ ان اللہ 48. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. جس نے شرک کیا اس نے گھڑ لیا ہے گناہ بہت بڑا. وہاں گھڑ لیا اور یہاں ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا دور کا. شیخ پنجبیر فرماتے تھے یہ اللہ نے آگے تبدیلی کر دی. کیوں؟ فقد افترى اسما عظیما. وہاں پر لفظ لکھیں، وہاں علماء کا ذکر، وہاں علماء کا ذکر. وہ شرک بناتے ہیں. لالا جلدی لکھ بھائی. وہ شرک، اور یہاں آ جائیں ضل ضلالا بعیدا، یہاں عوام کا ذکر. وہ ان کے لکھے ہوئے پر چل کر گمراہ ہوتے ہیں، وہ ان کے لکھے ہوئے پر چل کر گمراہ ہوتے ہیں. ان یدون من دونہ حماقت مشرکین، نہیں پکار رہے یہ مشرک. ان یدون کی نیچے لکھیں ظاہراً،
ورنہ بہت بڑا اشکال ہے، اگر آپ ظاہراً نہیں لکھیں گے اشکال حل نہیں ہوگا. نہیں پکار رہے مشرک ظاہراً اللہ کے سوا الا اناسا مگر مؤنثوں کو، نہیں پکار رہے مگر عورتوں کو پکار رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا نہیں پکار رہے نیچے لکھے حقیقتاً، نہیں ظاہراً تو فرشتوں کو پکار رہے ہیں جن کو مؤنث کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، ظاہراً فرشتوں کو پکار رہے ہیں اور حقیقتاً نہیں پکار رہے الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش کو جو راندہ درگاہ ہے. ظاہراً تو فرشتوں کو پکار رہے ہیں اور حقیقتاً شیطان کو پکار رہے ہیں. یہ سبحان اللہ، شیطان کو کیسے پکار رہے ہیں؟ یعنی اس کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے، شیطان کی بات مانتے ہوئے پکار رہے ہیں ان کو. اناسن کا جملہ لکھے. نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے، آپ نے کئی آیتیں پڑھی ہیں. نمبر 2 ویسے بھی مشرکین کے معبود زیادہ تر عورتیں تھیں. مثلا نائلہ، صفا مروا پر میں نے آپ کو نام لکھوائے تھے، اصاف اور نائلہ. وہ ایک عورت تھی، کعبے میں زنا کرنے لگے تھے، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا، نیلا کی عبادت کرتے. آگے لکھے عزا وغیرہ. نمبر 3 اب ایک اور تحفہ لے لیں. اناسن کا تیسرا مان لکھیں اموات، یہ مردوں کو پکار رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ آگے لکھیں جی عجز میں مردوں کو عورتوں سے تشبیہ دی. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پکار رہے یہ ظاہراً مگر مردوں کو. مردوں سے کیوں تشبیہ دی ہے عورتوں کو؟ عجز میں، عاجزی میں، دونوں عاجز ہیں. لعنہ اللہ معنی نمبر 2. معنی نمبر 1 مریدہ شیطان راندہ درگاہ ہے، اللہ کی درگاہ سے دھتکارا ہوا ہے ایک، اس کو تو نہیں پکارنا چاہیے تھا. نمبر 2 لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی اللہ نے شیطان پر. وقال، اور شیطان نے کہا بوقت لعنت، لکھیں بوقت لعنت، شیطان نے کہا تھا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شرک فعلی کی نفی آ گئی. ضرور بھی ضرور میں وصول کروں گا تیرے بندوں سے نصیبا ایک حصہ، مفروضا مقرر، میں ایک حصہ تیرے بندوں سے اللہ وصول کروں گا. غیروں کی نام کی نظر و نیاز نکالیں گے. والا اذلنہم، تفصیل آ گئی نصیب کی، اس کے نیچے لکھے نصیباً کی تفصیل، تفصیل نصیب، کیسے گمراہ کروں گا، کیسے اللہ میں ان سے حصہ وصول کروں گا. یہ والا اذلنہم، اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو. اس پر لکھے عقیدہ میں والا امنینہم، اور امیدیں دلاؤں گا ان کو، امیدیں دلاؤں گا. برے اعمال ان کو اچھے معلوم ہوں گے، کریں گے شرک سمجھیں گے عشق. وانا آمرنہم، ضرور میں ان کو حکم دوں گا. نیچے لکھے اعمال شرکیہ و فسقیہ، شرکیہ و فسقیہ گناہوں والے کاموں کا حکم دوں گا. فلا یبتکن آذان الانعام، ضرور بھی ضرور چیریں گے کان جانوروں کے. جانور کا کان چیر کر کہہ دیتے یہ فلاں بابے کے نام کا ہے، ہم اس کا دودھ نہیں پیئیں گے، ہم اس پر سواری نہیں کریں گے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بھی ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بھی ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو. جو اللہ نے چیز پیدا کی اس کو تبدیل کریں گے. نیچے لکھیں خلق اللہ کے دین اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے دین کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام سمجھ لینا، جس کو حرام کیا اس کو حلال سمجھ لینا.
یہ ہے اللہ کی پیدا ہوئی چیز کو تبدیل کرنا. میں ان کو حکم دوں گا اللہ کے دین کو تبدیل کریں گے, اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے. اللہ نے مرد کی داڑھی بنائی ہے, داڑھی منڈوائیں گے, اللہ کی پیدا ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے. آپ نے بات ہی نہیں سمجھی میں کیا ہے. ایک انگریز نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, شاہ جی داڑھی منڈوانی چاہیے. کیوں بھائی؟ شاہ صاحب نے کہا کیوں؟ نے کہا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی, منڈوانی چاہیے. وہی شکل بندہ بنائے نا, جب بندہ جیسے پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوا داڑھی نہیں تھی, نہیں رکھنی چاہیے, داڑھی منڈوانی چاہیے, صاف کرانی چاہیے. شاہ جی بڑے ظریف متبادے فرمائے بالکل ٹھیک ہے, داڑھی منڈوانی چاہیے, وہی شکل ہونی چاہیے جو پہلے دن تھی, دانت بھی توڑ دو. نہ بچہ پیدا ہوتا ہے دانت ہوتے ہیں, دانت بھی تو فبہت الذی ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ. اور جو بندہ بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا, بس تاکہ نقصان میں پڑ گیا, نقصان کھلم کھلا. یعدہم اعادہ برائے تاکید, لکھیں اعادہ برائے تاکید. اللہ بات شیطان وعدے دیتا ہے ان کو, نیچے لکھیں عقیدہ میں, عقیدے میں وعدے دیتا ہے. وَيُمَنِّهِمْ اور آرزویں دلاتے ان کو, امیدیں دلاتے ان کو, نیچے لکھیں اعمال میں. فرق ہے اعمال, شاباش شاباش قبروں کے سجدے کرتے رہو تم کامیاب ہو, شاباش. وما یعدہم الشیطان نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے. اولئک بیان نقصان خسران کا بیان, یہ وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور نہیں پائیں گے اس سے مہیساں بھاگنے کی جگہ. اور وہ لوگ جو ایمان لے عمل کیے نیک, سندخلہم ثمرا ہم ضرور داخل کریں گے ان کو, سین تاکید کے لیے, ضرور داخل کریں گے ان کو باغات میں, جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے, محلات کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں, آبادن ہمیشہ ہمیشہ. وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, کون زیادہ سچا ہے اللہ سے, قیلن ادروئے بات کے, اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. لیسا بے امانیکم نہیں دار و مدار نجات کا, لکھے گی نہیں دار و مدار نجات کا. شیطان کے اعلان کے بعد اب توجہ دلائی, خطاب یہ زجر ہے اہل کتاب کو بھی اور مومنوں کو بھی. ہاں خالی آرزوؤں سے کام نہیں چلتا, کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. ایمان قبول کرو, نیک اعمال کرو, پھر نہیں دار و مدار بے امانیکم تمہاری امیدوں پر, ولا امانی اہل الکتاب نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. خالی تمنا, جی ہم فلاں دربار کے مرید ہیں, جی فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے, جی واہ. تمہاری آرزوؤں پر بھی دار و مدار نجات کا نہیں ہے, اہل کتاب کی امیدوں پر بھی دار و مدار نجات کا نہیں ہے. من یعمل سوءا مدار عذاب, لکھے اوپر مدار عذاب, عذاب کا مدار. من یعمل سوءا جو بندہ کرے گا برا کام, سوءا کے نیچے لکھے شرک. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, جو بندہ کرے گا برا کام شرک والا, اوپر لکھے سون کے اعتقادن یا عملن, شرک والا عقیدہ بنائے گا یا عمل شرک والا, یجزا بھی بدلہ دیا جائے گا اس کا, ولا یجد اور نہیں پائے گا نفی شفاعت کاری, نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ولی جو مصیبت آنے نہ دے, نصیر جو آئی مصیبت کو ٹال دے. ومن یعمل, اس پر لکھے مدار نجات, پچھلا مدار عذاب تھا اب مدار نجات آ گیا. جو بندہ کرے گا من الصالحات نیکیوں میں سے, من ذکر مذکر ہو او انثی یا مؤنث, مرد ہو یا عورت مساوات, لیکن شرط یہ ہے وہ مومنون, در حالے کہ وہ مومن ہو. یہ عمل قبول ہونے کی شرط ہے. پھر سمرا یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں, ولا یظلمون نقیرا نہیں ظلم کیے جائیں گے تل کے برابر. وہ کھجور کی گلی کے سرے پر جو نقطہ ہوتا ہے,
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، دعویٰ اور کون زیادہ اچھے ادروئے دین کے اس بندے سے اسلم جو جھکا دے عقیدے و عمل میں، اسلم عقیدے و عمل میں جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، صرف چہرہ جھکا دے باقی جسم نہ جھکائے۔ جلدی کریں جلدی مولانا، کیوں چہرہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ جھکا دیا تو سارا جسم بھی جھک گیا۔ جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، لیکن شرط وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیچھے چلا حضرت ابراہیم کی ملت کے، یکسو ہونے والا تھا حضرت ابراہیم، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہونا اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں علت اتباع، حضرت ابراہیم کی ملت کے پیچھے کیوں چلنا چاہیے؟ اس لیے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، بنا لی اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست۔ خالص، اور تقریروں کا کن کن کو شوق ہے؟ جلدی ہاتھ کھڑا کرے، میں جملہ لکھواؤں۔ یہ خود حافظ جی تسا ہی سارے نہ، آپ سارے خطیب بن کے مولانا منیب، مجھے کون بلائے گا؟ اندازہ لگاؤ۔ حضرت تو ساتھ چاہے بولے جی ملک صاحب، نہیں آپ سارے، مجھے کون بلائے گا؟ میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ واہ، سارے اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ درس و تدریس کی، تعلیم کی، تعلم کی، اللہ مزید آپ کو توحید و سنت کی خدمت کی توفیق دے۔ آپ جملہ لکھیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل بنایا تھا، اس کی میں وجوہات آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرب مالہ، قرب یقرب، قرب مالہ للضیفان، ضیفان مہمان، قرب مالہ للضیفان۔ نمبر 2، وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ، اپنا مال تو قربان کیا مہمانوں کے لیے، جان قربان کی آگ کے لیے۔ نمبر 3، وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اپنے بچے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ نمبر 4، وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، اور دل پیش کیا رحمان کے لیے، دل میں تو ہی تو ہوگا اللہ بس۔ وَلِذَالِكَ، اسی لیے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ دوبارہ دہراتا ہوں، کیوں اللہ نے خلیل بنایا؟ قرب مالہ للضیفان، مال مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ، جان آگ کے لیے پیش کر دی، وَوَالَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، وَقَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، وَلِذَالِكَ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لالا کیوں لکھ دے کو خطیب بڑھنا ہی، لالا کیوں لکھ رہا ہے؟ اس نے خطیب بننا، لالے ہاتھ چاہے مولی سنو لا، لالے تو ہاتھ چاہے، اچھا نہیں بھی چاہتا ہوا نہ لکھو، خیر مولانا آپ یہ بیان کریں اور کوئی آپ سے پوچھے دلیل، لکھیں بریکٹ میں تفسیر کبیر، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، وَلِلَّهِ خلاصہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی ملت کا خلاصہ سنو، اللہ یہ ربط ہے، ربط خلاصہ ملت ابراہیمی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ قدرت کا بیان تھا، اب علم کا بیان آ گیا ہے۔ اللہ کریم ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا، احاطہ علمی تھا، پہلا احاطہ قدرتی تھا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ہونا 2 حصے سورت کے مکمل ہو گئے، اب سورت کے چند احکامات پر تنویر ڈالی جائے گی، روشنی ڈالی جائے گی۔ نیچے لکھیں تنویر آیت نمبر 3 پر، تنویر آیت نمبر 3 پر، سامنے جملہ لکھیں، دفع وہم، ایک وہم کو دور کیا،
کہ شاید یتیم سے نکاح جائز نہیں۔ آیت نمبر 3 میں تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے معاملے میں تمہیں ڈر ہے، انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسروں سے کر لو، نہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ تو شک پڑتا تھا شاید یتیم سے نکاح جائز نہیں۔ جواب، نکاح ان سے جائز ہے لیکن انصاف ضروری ہے۔ بس اب اسی آیت میں جواب دیا اسی کا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، دریافت کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو ان عورتوں کے بارے میں۔ معلوم ہوا پہلا مفتی اللہ ہے۔ ہم نے سمجھی نہیں بات؟ نہ فتویٰ کا معنی کیا ہے لکھیں۔ فتویٰ 2 لفظ ہیں، بے معنی قوی حکم، یفتیکم کے نیچے فتوے کا کیا معنی ہے؟ قوی حکم۔ اللہ کریم فتویٰ دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں، یعنی قوی حکم دیتا ہے مضبوط۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھی جا رہی ہیں تم پر کتاب میں، کس معاملے میں؟ فی یتام النساء، بیچ یتیم عورتوں کے۔ اللہ کی وہ یتیم عورتوں ہیں، لا تؤتونہن، نہیں دیتے ہو تم ان یتیم عورتوں کو، ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا مہر ان کے لیے۔ حق مار نہیں دینا چاہتے یتیم عورتوں کو۔ اور ترغبون، اور رغبت رکھتے ہو تم، شوق رکھتے ہو، انتن کیوں نہ کہ ان سے نکاح کرو، نکاح کا شوق ہے اور حق مار نہیں دینا چاہتے۔ والمستضعفین من الولدان، اس کا عطف ہے فی ہن کی ضمیر پر، فی اس کے ساتھ لگے گا۔ فی المستضعفین، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے۔ کیا؟ یتیم عورتوں کے بارے میں اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ کون سا؟ ان تقوموا، یہ ان تفسیریہ ہے۔ اس فتوے کی تفسیر ہو رہی ہے یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم للیتاما بالقسط، یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ کمزور مردوں بچوں کے بارے میں اور یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، کہ کھڑے ہو جاؤ تم یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ، نکاح کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو گے تم کوئی نیکی کا کام، یقین اللہ کریم ہے اس کو جاننے والا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اس کے نیچے لکھیں آیت نمبر 35 پر تنویر۔ سامنے لکھیں گی آیت نمبر 35 سے، آیت نمبر 35 سے یہ وہم پڑتا تھا کہ اصلاح تب ہوگی جب ہر ایک کو پورا حق ملے۔ تو اس کا ازالہ کیا کہ اپنا حق چھوڑنا بھی جائز ہے۔ آ جائیں جی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا، اگر عورت ڈرتی ہے، خطرہ کرتی اپنے خاوند سے، نشوزن، سرکشی کا، بد اخلاقی کا، رکھیے آخر تیری بے، اگر عورت خوف کرتی ہے من بالِ اپنے خاوند سے، نشوزن، بد اخلاقی اور سرکشی کا، او ارادن، یا بے رخی کا، عورت ڈرتی ہے میرا خاوند مجھ سے بے رخی کرے گا، مجھے سرکشی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، تو فلا جناح علیہما، نہیں کوئی گناہ ان دونوں میاں بیوی پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ صلح کر لے دونوں آپس میں، صلحن، خاص قسم کی صلح، خاص قسم کی صلح کر لے۔ اب خاص قسم کی صلح آگے لفظ پوری کر لوں، وَصُلْحُ خیر، اور یہ خاص قسم کی صلح، الف لام آدھی ہے، آدھی نحویو، وصلو،
یہ خاص قسم کی صلح خیر بہت بہتر ہے. بہتر کے نیچے لکھیں جھگڑے سے. اب حاشیے بنائیں. دونوں آپس میں خاص قسم کی صلح کر لیں. یہ کیا مطلب ہے؟ لکھیں جی. مثلا عورت کہے تو میرے پاس روزانہ نہ آیا کر، ہفتے میں 3 دن آیا کر، باقی معاف ہے. یا میرا خرچہ کم کر دے. تو یہ جائز ہے. اب یہ خاص قسم کی صلح ہو گئی دونوں میں. مرد خوش ہو گیا، چلو 3 دن جانا پڑے گا، ٹھیک ہے. خرچہ پہلے 10,000 دیتا تھا، اب 5 کہہ رہی ہے، تو بیوی تو ہے، بس ٹھیک ہے. یہ خاص قسم کی صلح بہتر ہوگی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کو بخل. حاضر کیے گئے نفس بخل کو، حاضر کیے گئے نفس بخل کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے بالکل نیچے لکھے، حاشیہ پھر لکھواتا ہوں. ہر ایک اپنے حق پر حریص ہوتا ہے، اپنے حقوق نہیں چھوڑتا. اب حاشیے پر آ جائیں. احضرت الانفس الشح کا حاشیہ لکھواتا ہوں. نمبر 1 توجیہ، اس کی 2 توجیہیں ہیں. نمبر 1، یہ صلح پختہ نہ رہے گی. اس لیے کہ مرد و عورت دونوں کو لالچ ہے. مثلا عورت نے کہا مجھے طلاق نہ دو، میں اپنا خرچہ معاف کرتی ہوں. لیکن کچھ دن بعد خرچے کا مطالبہ شروع کر دے، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. اسی طرح مرد بھی کرے گا. نمبر 2، دوسری توجیہ لکھیں جی. یہ صلح پختہ ہوگی کیونکہ مرد کو لالچ ہوگا کہ بغیر خرچہ کے عورت میسر ہے. اور عورت کو احساس ہوگا کہ طلاق یافتہ ہونے کا داغ نہیں لگا. بس آپ دیکھیں 2 توجیہ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوتی جو کہتے ہیں نا عوام لوگ قرآن بڑا آسان ہے جی، قرآن بڑا آسان ہے جی، اندازہ لگاؤ جی. علماء نے زندگیاں کھپا دی قرآن سمجھنے میں. قرآن بڑا آسان ہے. ان پڑھ آپ کو واقعہ سنایا تھا بھول یاما وجرہ کی بات ہے. یہاں میں بیٹھا تھا، بڑا عرصہ ہوا، میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب تھی. ایک بندہ بڑا، اب تو وہ فوت ہو گئی ہے، اللہ بخشے اس کو، مباحث تھا. نے کہا جی ذرا کتاب تو دکھائیں. میں نے کہا نہیں دکھاتا، نہیں دکھاتا، یہ آپ کے عقل سے بالا تر ہے.
کیا کمال کرتے ہیں ہم، یہ اردو کی کتاب ہے، میں نے کب نہیں دکھاتا حافظ عنایت ہوئے میں نرم بندہ ہوں، ڈاڈھا میں بہوئی بھی ہاں، جرت نہیں کہتی گل سوال سکے میرے نواب بادشاہ ہیں. میں نے کئی دفعہ اردو کا ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا اور میں کتاب نہیں سمجھا، میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ کرو، یہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. میں نے کہا ٹھیک ہے. با کا معنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم. میں نے کہا یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے؟ کہاں ہے؟ تماشا بن گیا ہے، مذاق بن گیا ہے. آ جاؤ جی. تو دو تو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. وَإِن تُوْسِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور بچتے رہو. کس سے بچتے رہو؟ تتقو کے نیچے لکھے اوپر لفظ ہیں نشوز و اعراض سے. اگر تم احسان کرو اور بچتے رہو نشوز و اعراض سے، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کرنے والوں خبر رکھنے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. ہونا تو پھر کیا سمجھے کہ چھوڑو بھائی جی، شادی شدہ کہتے ہیں جی، لالا جی کیوں نہیں بھی کی تھی جی کا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا شاباشی، مولانا نے سر اٹھایا، شاباشی کیا ہوا بھائی. نمبر 2 غیر اختیاریہ، مثلا محبت، دل کا میلان، نوٹ، غیر اختیاری امور میں انصاف ممکن نہیں. اور اختیاری امور میں انصاف کر سکے تو ایک سے زیادہ شادیاں کرے. لالا کھیل بچو کھیل، ہاں میں کھیلتا بیٹھا تھے، کرتا صحیح پتہ لگ سی تیرا. ہاں لالا ہنس رہا ہے، کرے تو صحیح شادی ایک سے زیادہ. ہمارا جملہ سنائے. اختیاری امور کیا ہے؟ خرچہ دینا، شاباشی وغیرہ، یہ تو اختیار میں ہے، رہائش دینا. اور غیر اختیاری کیا ہے؟ دل کی محبت. آپ صلی اللہ فرماتے تھے اللہ میں سب بیویوں میں برابری کرتا ہوں لیکن دل میں عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے. یہ دل تو بندے کے بس میں ہے جو نہیں. تو پھر اب کیا جملہ عرض کیا؟ نوٹ، غیر اختیاری امور میں تو انصاف کر ہی نہیں سکتا نا. دل کا کس کا قبضہ ہے؟ تو اختیاری امور میں اگر انصاف کر سکے تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، قلم ہاتھ میں رکھیں، ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم کہ برابری کرو بیویوں کے درمیان. اس پر لکھے امور غیر اختیاریہ. غیر اختیاریہ امور، محبت، دل کا میلان، اس میں تو تم برابری کر ہی نہیں سکتے. ولو حرص تم اگرچہ حرص بھی کرو نہیں کر سکتے. فلاں تمیلو، لیکن اتنا تو ضرور کرو، فلاں تمیلو، نہ مائل ہو وہ کل المیل، مکمل مائل ہونا، نہ مائل ہو وہ مکمل مائل ہونا. اس پر لکھے فلاں تمیلو پر اختیاری و غیر اختیاری میں. ٹھیک ہے ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے لیکن یہ تو ماننے دوسری کو بالکل چھوڑ دو، ساری توجہ اسی کی طرف کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے تمہاری ایک سے محبت زیادہ ہے، اس کو خرچہ دو، دوسری کو ایسے چھوڑ دو، کیوں بھائی؟ فلاں تمیلو کل المیل، پس نہ تم مائل ہو وہ مکمل مائل ہونا، فتذروها کالمعلقہ، پس چھوڑ دو اس دوسری عورت کو مثل لٹکی ہوئی کے. نہ تم اس کو آباد کرتے ہو، نہ خرچہ دیتے ہو، نہ اس کے بعد جاتے ہو، نہ اس کو طلاق دیتے ہو. ایک کام کرو، یا طلاق دو، فارغ کرو اور شادی کرے وہ، یا اس کو بساؤ، اس کو بھی حق دو. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو،
تصلحو پر لکھیں معافی مانگنا. اگر تم معافی مانگ لو پچھلے حالات کی جو گزر چکے ہیں فَتَتَّقُوا اور بچو تم آئندہ استقبال میں تو یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان. وَإِن يَتَفَرَّقَا اول حکم. اور اگر دونوں جدا ہو جائیں میاں بیوی, اس نے طلاق لے لی, خامد نے طلاق دے دی, یغنی اللہ کل من سعتہ, اللہ کریم غنی کر دے گا, بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی فراخی سے. اس کو اور خامد مل جائے گا, اس کو اور بیوی مل جائے گی. ہے اللہ کریم وسعت والا, حکمتوں والا. للہ دلیل وسعت, ربط دلیل وسعت اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. جب وہ مالک ہے اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْبَتَّ, یہ احکام پر عمل کرنے کا حکم صرف تمہیں نہیں ان کو بھی تھا. کیسے؟ البتہ تحقیق وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے ان کو جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی دیا ہے. کون سا؟ اَنِّتَّقُوا اللَّهَ, یہ آ گیا ان تفسیریہ, یہ اس وصیت کی تفسیر ہو رہی ہے کہ ڈرو تم اللہ سے, احکام کی تعمیل کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم نہ شکری کرو گے, انکار کرو گے, اوپر جملہ لکھیں تو میرا کیا نقصان جزا مقدر. اگر تم کفر کرو گے میرا کیا نقصان, تمہارا اپنا نقصان ہے, جزا مقدر. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, بھائی یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے علت جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور ہے اللہ کریم غنیًا, بے پرواہ تعریفیں کیا ہوا. وَلِلَّهِ دلیل غنا, غنیًا دلیل غنا, بے پرواہ ہونے کی دلیل اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی اللہ کریم کارساز. ہونا جملہ لکھیں للہ 3 بار آیا ہے, پوری آیت ہے, میں نے ایک لفظ پڑھا للہ ما فی السماوات, 3 بار آیا ہے. ان میں فرق ہے, جلدی کرے جلدی, ان میں فرق ہے. نمبر 1 دلیل وسعت, نمبر 2 ان تکفروا کی علت, نمبر 3 دلیل غنا. فلا تکرار, کوئی تکرار نہیں. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس, یہ علت ہے اتقوا اللہ کی. لکھیں جی علت, اللہ سے کیوں ڈرو, کیوں؟ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس, اس لیے اللہ سے ڈرو, میں اوروں سے کام لے سکتا ہوں, اگر چاہے اللہ لے جائے تم کو اے لوگو, ویات بآخر لے آئے اوروں کو. اور کان اللہ علت ہے اللہ کریم ہر اس پر قدرت رکھنے والا, اس چیز پر قدرت رکھنے والا. من کان یرید ثواب الدنیا, میرے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, دنیا نہ مانگو آخرت مانگو. من کان یرید ثواب الدنیا, جو بندہ ارادہ کرتے دنیا کے ثواب کا, ہونا جزا مقدر ہے. لکھیں فی رأیہ فساد, فی رأیہ, رائے اس کی رائے میں فساد ہے, اس کی سوچ میں فساد ہے. فی رأیہ فساد جزا مقدر, جو بندہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے فی رأیہ فساد, اس کی رائے غلط ہے. فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, یہ علت ہے جزا مقدر کی. اس کی رائے میں کیوں فساد ہے, دنیا کا جو ثواب چاہتا ہے, کیوں؟ اللہ کریم کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی, اور ہے اللہ کریم سننے والا. دیکھ اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اس پر لکھے تنویر, آیت نمبر 105 پر. سامنے لکھے دفع شبہ. کسی غریب یا والدین یا بڑے آدمی کی خاطر گواہی میں کمی بیشی جائز ہوگی؟ جواب نہیں.
آیت نمبر 105 میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، گواہی دو، سچی گواہی دو، حق والی گواہی دو۔ اب تو کسی غریب کے لیے یا والدین کا لحاظ کر کے یا کسی بڑے کا لحاظ کر کے کوئی گواہی میں ہیرا پھیری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم ہونے والے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کی خاطر۔ نمبر 1، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، ایک، اول والدین، یا والدین کے خلاف، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا، اگر ہے وہ بندہ غنی جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے، اگر وہ غنی ہے، او فقیرن، یا فقیر ہے، تم رعایت نہ کرو، اللہ اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ اولا پر لکھے زیادہ خیر خواہ، تم خیر خواہ نہ بنو نا، ہاں جی وہ مالدار ہے اس کا لحاظ کرے، یا غریب ہے جی اس کے خلاف کیسے گواہی دوں، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے، ان تعدلوا، لئلا تعدلوا، ان تعدلوا لئلا تعدلوا، نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے کہ تم انصاف نہ کرو، کہ تم انصاف نہ کرو عدل سے۔ سامنے لکھیں جی، نمبر 1 عدل سے، نمبر 2 عدول سے۔ اب مولانا لے اللہ تعدل لکھا ہے آپ نے، ایک، دوسرا لکھے نمبر 2 ارادہ ان تعدلوا، نمبر 2 ارادہ ان تعدلوا، ارادہ یہ محذوف ہے یہاں پر مقدر ہے، فلا تتبعوا الهوى ارادہ ان تعدلوا، پس نہ پیچھے چلو غلط خواہش کے واسطہ ارادہ کرنے اس بات کے کہ تم حق سے منہ موڑو۔ ارادہ تا نکالیں گے تو عدول سے ہوگا، خیال کرنا، عدل سے نکالیں گے تو پھر لے اللہ نکالنا پڑے گا۔ نہ پیچھے چلو غلط خواہشات کے، ارادہ تا ان تعدلوا، واسطے ارادہ کرنے اس بات کے کہ تم حق سے منہ موڑ لو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم غلط اظہار کرو، کج بیانی کرو، تلوو کج بیانی کرنا، ٹیڑھا بیان کرنا، اگر تم ان تلوو کج بیانی کرو، او تورزو، یا تم اعراض کرو، ٹال دو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ان تلوو کا کیا مطلب ہے، حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1، انسان گواہی دینے کے لیے عدالت میں نہ آئے، ایک تلوو کا یہ مطلب ہے۔ نمبر 2، عدالت میں آئے لیکن غلط بیانی کرے، عدالت میں آئے لیکن غلط بیانی کرے۔ بس اللہ کو پتہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو، خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نیچے لفظ لکھ لیں آیت کے آخر پر، زجرات للمنافقین، آخر پر زجرات للمنافقین۔ میں 2 معنی کروں گا، جن کو شوق ہے آگے پڑھانے کا وہ غور کریں، لکھواتا ہوں لیکن پہلے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو باللسان، اس پر ایک بنائیں، ایک جو ایمان لائے ہو باللسان، کیا معنی ہے باللسان کا؟ زبان سے ایمان ہے۔ آمنو، ایمان لاؤ، نیچے لکھیں بالقلب۔ اب ایک کو ایک سے ملائیں گے، جو زبانی ایمان لائے ہو وہ کیسے ایمان لاؤ؟ دل کے ساتھ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ دوسرا معنی سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بالکتب السابقہ، حاشیے پر لکھ لیں نمبر 2 بالکتب، اوپر لکھ لیں آپ کی مرضی، نمبر 2 بنانا اس کو، بالکتب السابقہ، پچھلی کتابوں کو ماننے والو، آمنو، ایمان لاؤ بالقرآن، ایمان لاؤ۔ اب 2 معنی میں نے الگ الگ کر دیے۔
ورسول ہی، اللہ کے رسول، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ وہ جو اتاری اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی، ان کتابوں پر، والکتاب جنس ہے، جنس معنی جمع والا، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس نے اتاری تھی اس سے پہلے، ومن یکفر، جو بندہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا دور کا۔ سبحان اللہ۔ تم والکتاب الذی انزل، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے اتاری۔ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، اگر تم تورات کو مانتے ہوتے، تورات میں قرآن کا بھی ذکر تھا، نبی آخر الزمان کا بھی ذکر تھا، تم تورات کو مانتے ہوتے تو ان کو بھی مان لیتے۔ فرمایا ان الذین کفروا، لکھے مولانا قسم نمبر 1 مرتدین، قسم نمبر 1 مرتدین، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ آمنو، ایمان لے آئے، ثم کافروا، پھر کفر کر لیا، ثم آمنو، پھر ایمان لے آئے، ثم کافروا، پھر کافر رہے۔ دوسرے کافروں کا معنی سنیں، پھر کافر رہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ کریم کے بخشے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ یہ کہ رہنمائی کرے اللہ ان کی، سبیلاً، جنت کے راستے کی، سبیلاً پر لکھیں جنت۔ جو ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر پر پک گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اللہ ان کو جنت کا راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ بشیر المنافقین، قسم نمبر 2 منافقین، اب ان کی مذمت بیان ہوگی۔ خبر دے دو میرے پر، خوشخبری دے دو نا، خبر دے دو میرے محبوب، استعارہ تحکمیہ، بشارت کا استعمال تو ہوتا ہے اچھی چیز کے لیے، اور مقام ذم میں استعمال ہو تو تحکم مراد ہوتا ہے مذاق۔ خبر دے دو میرے محبوب، خوشخبری والا معنی نہیں کرنا، خبر دے دو میرے محبوب منافقوں کو، کس بات کی؟ یقیناً وہیں طور، یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ الذین یتخذون، وصف نمبر 1، بہت سارے وصف آ رہے ہیں، 1-2 نمبر آپ نے لکھنے ہیں۔ وصف نمبر 1، منافقوں کا پہلا وصف، جن کی حالت یہ ہے، وہ لوگ جو بنا رہے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، وصف نمبر 2، منافقوں کا دوسرا وصف، آیا تلاش کرتے ہیں ان کافروں کے ہاں عزت۔ ہم سے مراد کون ہے؟ عندہم کافر، کافرین کی طرف ضمیر جا رہی ہے، کیا تلاش کرتے ہیں منافق ان کافروں کے ہاں عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پر یقیناً عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے ساری کی ساری، ان منافقوں کو عزت نصیب نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَلَ، وصف نمبر 3 منافقوں کا، اور تحقیق نزل علیکم، اتار چکا ہے تم پر اللہ، فی الکتاب، کتاب میں، کیا بات؟ ان، یہ بات اتار چکا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ، جب سنو تم اللہ کی آیتیں، یکفر بہا، کفر کیا جا رہے ان آیات کے ساتھ، ویستہزأ بہا، اور مذاق کیا جا رہے ان آیات کے ساتھ، فلا تقعدوا، نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ۔ سورۃ انعام یاد ہے مولانا؟ ہاں یہ مسئلہ گزرا تھا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں اس کے علاوہ اور بات میں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور باتیں شروع کریں تو اور بات ہے۔ انکم مثلہم، علت نہی، لکھیں علت نہیں، کیوں تمہیں روک رہا ہوں میں اللہ؟ وجہ، اس کی وجہ، انکم مثلہم، یقیناً تم اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے، ان جیسے ہو جاؤ گے۔ مولانا لکھیں نفس گناہ میں، کس میں؟ سامنے حاشی پر آئیں گی۔ اگرچہ خصوصیت میں فرق ہوگا، ایک گناہ کفر اور دوسرا گناہ فسق، یعنی آیات سے
مسخری کرنے والا کافر اور سننے والا فاسق، تم گناہ میں ان جیسے ہو جاؤ گے، مرتبہ الگ الگ ہوگا، تم فاسق ہو گے، مذاق کرنے والے کافر ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین الا، یقیناً اللہ جمع کرنے والے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمیعاً، سب کے سب کو۔ عمل میں اشتراک ہے تو ثواب میں اشتراک کیسے نہیں ہوگا؟ الذین، وصف نمبر 4 منافقوں کا وصف نمبر 4، وہ جو انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے ساتھ، اوپل کے حادثات کا، کوئی حادثات تم پر آئیں، نزول حوادث آئیں تم پر مصیبتیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اوپل کے جہاد میں، ہمیں حصہ دو بھئی، ہم ساتھ نہیں تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، لکھے اوپر غلبے کا، کافروں کو غلبہ مل گیا تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہتے ہیں، کافروں کو کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر، ہم نے تم کو بچایا تھا کافروں، ہم نے پناہ دی تھی، نستعوذ کے نیچے پناہ لکھ لیں، کیا نہیں گھیرا کر لیا تھا ہم نے تم پر، ہم نے تم کو پناہ دی تھی، وَنَمْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بچایا تھا مومنوں سے، ہمیں بھی حصہ دو، کافروں کو غلبہ مل جائے، کافروں کو کہتے ہیں حصہ ہمیں دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا، یحکموں کے نیچے عملی ان کے درمیان، تمہارے درمیان قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اس فیصلے میں ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیلاً غلبہ، سبیلاً پر اللہ جب فیصلہ کرے گا کافروں کو غلبہ نہیں ملے گا۔ ان المنافقین، وصف نمبر 5، منافق جو ہیں، یقیناً منافق یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَهُوَ خَادِمٌ، اور وہ اللہ سزا دے گا ان کو دھوکے کی۔ یہ معنی نہیں کرنا اللہ ان کو دھوکہ دے گا، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، نہ، اللہ تو دھوکے سے پاک ہے۔ افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف تو نتیجہ مراد ہوتا ہے، مانا وَهُوَ خَادِعٌ، اللہ سزا دینے والے ان کو دھوکے کی۔ وَإِذَا قَامُوا، وصف نمبر 6 منافقوں کا، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے، سستی۔ مولانا سامنے لکھ لیں کسل اعتقادی، میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ بھول گئے ہیں، کسل اعتقادی، نماز میں سست کیوں کھڑے ہوتے تھے منافق؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا نماز کا، تو مجبوراً آتے تھے منہ دکھانے کے لیے، اور ہم سے جو سستی ہوتی ہے نا، ہمارا کسل اعتقادی نہیں ہے، ہمارا عملی ہے۔ یراؤون الناس، وصف نمبر 7، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کو دکھاتے ہیں جی اپنا نمازی، ہم نمازی ہیں جی۔ ولا یذکرون اللہ، نہیں ذکر کرتے اللہ کریم کا، الا قلیلا، مگر کم، قلیلا کے نیچے لکھیں صورت نماز کی، شکل نماز والی بنائی ہوئی ہے خالی۔ مذبذبین، وصف نمبر 8، لٹکے ہوئے ہیں منافق، بین ذالک، درمیان اس کے، لا الہ ہؤلاء، نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، موحدین اور مشرکین کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ طرف ان مسلمانوں کے، ولا الہ ہؤلاء، نہ طرف ان کافروں کے۔ ایک ہؤلاء پہلے سے مراد مومن، دوسرے سے مراد کافر، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، دشمن اناج کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ثمرہ دنیاوی، جس بندے کو اللہ گمراہ کرے ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے سبیلاً، راستہ ہدایت پر آنے کا، راستہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ ایمان والو، اس کے نیچے سامنے جملہ لکھے مولانا سامنے، پہلے ذکر منافقین تھا کہ کفار سے ان کی دوستیاں ہیں، اب مومنوں کو حکم کہ ان سے دوستیاں نہ رکھنا۔
اب آیت کا معنی کروں، قلم ہاتھ میں رکھیے گا۔ اے ایمان والو، یہ اللہ نے روکا کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے، نہیں از موالات کفار، نہ بناؤ تم کافروں کو، کافرین پر لکھیں جہری و سری، جہری و سری۔ جہری کافر کون ہے؟ علالن کافر۔ سری خفیہ کافر کون ہے؟ منافق۔ نہ بناؤ تم کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون ثمرہ موالات، دوستی کا ثمرہ نتیجہ، کیا چاہتے ہو تم ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام صاف۔ سلطانن پر لکھے الزام۔ کیوں اپنے اوپر الزام لینا چاہتے ہو؟ اللہ دن کیا بات کہ تم پر الزام لگائے؟ کیوں تم نے دوستیاں رکھی ہوئی تھی کافر و منافقوں سے؟ ان المنافقین، ثمرہ اخروی نفاق کا، ثمرہ اخروی منافقت کا ثمرہ اخروی، یقیناً منافق لوگ فی الدرک الاسفل من النار، بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے آگ میں سے، بالکل نچلے سے نچلا طبقہ، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائے گا تم ان کے لیے مددگار۔ مولانا جملہ لکھیں ان المنافقین فی الدرک کا، نفاق کفر سے بھی زیادہ گندا ہے، نفاق کفر سے بھی زیادہ گندا ہے، اس لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ بس اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام صاف صاف؟ کیوں اللہ کو عذاب دینے کا موقع دیتے ہو اپنے اوپر؟ یقیناً منافق بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے آگ میں سے، ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار، نفی شفاعت کاری۔ ہاں الا الذین تابوا، منافقین کی توبہ کی 4 شرطیں، 1 2 لکھنا ہے نمبر، مگر وہ لوگ بشارت تابو جو توبہ کر لیں منافقت سے 1، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنے اعمال کی 2، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ مضبوط پکڑے اللہ کو۔ مضبوط پکڑے اللہ کا کیا معنی ہے؟ سامنے جملہ لکھیں چھوٹا سا، یعنی اللہ پر توکل کیا اور کفار کی دوستی چھوڑ دی۔ منافق تھا لیکن توبہ کی، اپنے اعمال کو سنوارا، کافروں کی دوستی چھوڑ دی، اللہ پر توکل کیا۔ 3 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور خالص کی اپنے دین کو نفاق سے، ریاکاری سے، نفاق سے اپنے دین کو خالص کیا للہ، اللہ کی خاطر۔ فَأُولَئِكَ پر یہ توبہ کرنے والے مومنوں کے ساتھ ہوں گے، مومنین کے نیچے لکھیں درجات جنت میں، جنہوں نے 4 شرطیں پوری کی مومنوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، خطاب للمنافقین، لکھیں جی خطاب للمنافقین، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہارے عذاب کے ساتھ، یعنی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ؟ ان شکرتم وآمنتم، میں 2 مطلب عرض کروں گا، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر منافقو؟ ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم طریقے شکر، آمنتم کے نیچے لکھیں طریقے شکر۔ اب واو پر لکھ لیں تفسیریہ، اگر تم شکر کرو کیا مطلب؟ یعنی ایمان لے آؤ، شکر کا سب سے بڑا فرد ایمان لے آنا۔ دوسرا معنی سنیں، جملہ لکھیں چھوٹا سا مولانا، واو ترتیب کے لیے نہیں، واو ہاں واو مطلق جمع کے لیے ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ معنی نہیں ہے کہ شکر پہلے کرو ایمان بعد میں لاؤ، نہ، واو ترتیب کے لیے نہیں۔ اگر تم شکر کرو وآمنتم ایمان پہلے لاؤ، شکر بعد میں کرو۔
واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایمان پہلے لاؤ شکر بعد میں کرو. اور ہے اللہ کریم شاکرن علیما، قدردان علیمن، جاننے والا اخلاص کو. جہنم کے طبقے لکھ لیں، بس پھر میں دعا کروں. لکھیں جی اہل جہنم کے طبقات. نمبر 1، پہلے طبقے میں گنہگار مسلمان. نمبر 2 میں مشرکین. نمبر 3 میں نصارہ. نمبر 4 میں یہود. نمبر 5 میں سائبین، او حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے مشرک سائبین. نمبر 6 میں مجوس، آگ کے پجاری. نمبر 7 میں منافقین. ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیں، بالکل چھوٹا سا ہے، پریشان نہ ہو. یہ لفظ نہیں لکھنے لگا، پریشان نہ ہو، مہربانی کرو. نوٹ، عربی لغت میں ثواب کے لیے درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بس تو یہاں پر لفظ کون سا تھا؟ ان المنافقین فی الدرک، درجہ نہ درک. ثواب کا ذکر ہو تو درجات ہے، اور یہاں چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو درک کا لفظ آیا. چلو جی ماشاء اللہ.